ایک صاحب حدیث سے ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی شادی کے وقت عمر 19-17 سال تھی. اس کے بارے میں صحیح بات کیا ہے؟ حضرت عائشہ کے نکاح کے وقت عمر، رخصتی کے وقت عمر 9 سال تھی. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا 17 سال تھی، ان کے دلائل بھی میں نے سنے ہیں، ان کے دلائل مضبوط نہیں ہیں. اور یہ پتہ ہے کیوں کر رہے ہیں وہ یہ ایسا؟ وہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. کیونکہ غیر مسلم جب سنتا یار 9 سال کی بچی کا نکاح 50 سال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو بڑی عجیب بات ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جب کریں گے کہ نہیں بھائی 17 سال تھی یا 19 سال تھی تو غیر مسلم مطمئن ہو جائیں گے. وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ 18 سال کی بچی کا نکاح 50 سال کے شخص سے ہوگا تو یہ بھی تو ان کی نظر میں عجیب ہے نا. گورے تو کہتے ہیں 50 سال کا بندہ ہو تو 49 سال کی خاتون ہو، ٹھیک ہے نا. بلکہ جب بندہ 50 سال کا ہو تو نکاح کرے ہی نہیں، اب تھوڑے دن رہ گئے کیا کرنا ہے نکاح کر کے. تو آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے. ہمارا ایک الگ کلچر ہے. عرب میں 9 سال کی لڑکی کا نکاح 50 سال کے آدمی سے معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. اس زمانے میں لوگ کرتے تھے یہ نکاح. ہم لوگ جو نکاح کی چیزیں لے رہے ہیں نا وہ ہندوؤں سے لی ہیں. ابھی تک ہم نکاح والا سسٹم ہمارا اسلام والا ہے ہی نہیں آ رہی بات. اسلاف میں درجنوں مثالیں ہیں، تابعین میں، صحابہ میں، تبع تابعین میں، کہ خود کی عمر 60 سال کی ہے، 15 سال کی لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے، 13 سال کی لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے. اسلاف میں، محدثین میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. کیونکہ ہماری نظر میں نکاح کا ایک ہی مقصد ہے بس. جو غیر مسلم ہے نا وہ صرف نکاح کو ایک ہی چیز سمجھتا ہے، جبکہ اسلام میں نکاح میں درجنوں مفاد ہیں، بہت سارے مفاد ہیں. تو پہلے ایسا ہوتا تھا. مولانا شیر علی شاہ صاحب کا پچھلے سال انتقال ہوا ہے. ان کی عمر میرا خیال ہے 60-65 سال ہوگی، اور ان کی جو دوسری بیوی تھی 14 سال یا 15 سال کی تھی. اس پہ بھی کتاب لکھو کہ بھئی ہمارے بزرگان، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر سے بھی خوشبو آ رہی تھی، ان کی جسم سے بھی، اتنے نیک تھے. تو اگر انہیں غلط کام کیا ہوتا 60 سال میں کسی 14 سال کی لڑکی سے، اور وہ خود رشتہ پیش کیا، لڑکی کے والد نے بھی اور لڑکی بھی راضی تھی. مولانا اسلم، اب آپ کہیں گے یہ کن کی مثالیں دے رہے ہو، ہم تو نبی کی بات کر رہے ہیں. تو میں تو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ آج بھی ہوتا ہے، لیکن اسلاف میں، صحابہ تابعین میں یہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. بہت مثالیں ملتی ہیں اس کی. اور غیر مسلموں نے، اس دور کے جو غیر مسلم ہیں، خاص طور پہ عرب نے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. انہوں نے بھی کہا یہ جادوگر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیوں کیا، بڑے الزامات لگائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کی زوجہ سے نکاح کیا نا، زید ابن حارثہ تو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، تو عربوں نے بہت تانے دیے، اتنے تانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا میں نکاح نہیں کر رہا بھائی، یہ تو عرب پیچھے پڑ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب ایک چیز حلال ہے تو آپ کو کرنی پڑے گی. تو ہر چیز پہ انہوں نے جو بھی موقع ملا انہوں نے تانا دیا. قبلہ تبدیل ہوا، اتنے تانے دیے کہ بھائی جو صدیوں سے قبلہ چلا آ رہا تھا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے بیت اللہ بنا دیا، ہر چیز پہ. لیکن ایک ضعیف سے ضعیف تاریخی روایت نہیں ملتی جس میں آتا ہو کہ لوگوں نے، عربوں نے مکہ میں یا مدینہ میں یا اس دور کے غیر مسلموں نے نبی کے اس طرز عمل پہ انکار کیا ہو کہ انہوں نے 9 سال کی بچی سے نکاح کیوں کیا. کسی نے بھی نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تو ٹھیک ہے سب کرتے ہیں. تو چونکہ جناب پروفیسر غامدی صاحب شاید اس زمانے کے کلچر کو جانتے نہیں ہیں، یا جان بوجھ کر ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 9 سال نہیں تھی 17 سال تھی. ایکچولی میں نے ان کا پورا کلپ سنا ہے کہ ایکچولی وہ ہوا یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھرداری کے لیے خاتون کی ضرورت تھی، تو وہ 9 سال کی بچی نہیں ہو سکتی. وہ بھائی کس نے کہا کہ نبی کو گھرداری کے لیے خاتون کی ضرورت تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی لڑکی آپ کے نکاح میں آئے جو بچپن سے آپ کے سائے میں پلے، وہ باہر کے کلچر سے ذرا بھی متاثر نہ ہو. کیونکہ عورت میں نبی نہیں آتا، تو اللہ نبی کی بیوی کو ایسا بنانا چاہتے تھے جو بالکل نبی کی کسٹڈی میں بڑی ہو اور ان پر باہر کے ماحول کے اثرات بالکل بھی نہ ہو، تاکہ وہ نبوت والا کام کریں. تبھی کہا جاتا ہے کہ آدھا علم امت کے پاس حضرت عائشہ سے پہنچا ہے. آپ کی باقی بیویوں کی تربیت ویسی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بچی جب ماں کے، اب دیکھو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں لڑکی کی عمر 30 سال، اب وہ سسرال جب آئے گی تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ 30 سال جو اس نے کلچر پہ پل گئی نا،
اب آپ ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہو اس کے حساب سے. صحیح ہے نا. ساس اپنے آپ کو مینٹین کر رہی ہوتی ہیں بہو کے حساب سے کہ میری بہو کو یہ پسند ہے, میری بہو 12 بجے اٹھتی ہے تو اب کچھ 11 بجے تک لے آئے گی, اس سے پیچھے تھوڑی لا سکتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں نا, بچیوں کی شادی جلدی کر دیا کرو, وہ سسرال کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جائیں گی. دیر سے شادی کرو گے طلاقوں کا ریشو بڑھتا ہے. وہ بچی ہے, ساس اپنے حساب سے چلا لے گی, بچی جیسے سمجھائے گی چلے گی. جب بڑی ہو گئی تو وہ تو کانفیڈنس پیدا ہو گئی, وہ کہے گی آپ وہ ہر بات پہ کیوں کرے گی, کیوں بھائی 6 بجے کیوں اٹھنا ہے, کیوں بھائی آپ 6 بجے اٹھتی تھی. وہ پھر یہ کہے گی, ساس سے کہے گی جب آپ کی شادی آپ 6 بجے اٹھ جایا کرتی تھی. تو اتنا کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا, وہ تھوڑی چلے گی, پھر میاں اس کے حساب سے چلے گا. تو نبی آخری نبی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی. آپ اس تناظر میں دیکھیں نا, غامدی صاحب نے ایک الگ اسٹائل پیش کیا تناظر کا. آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور گھریلو زندگی کون بیان کرے گا؟ آپ کی بیوی. تو ایک بیوی تو ایسی ہو جو بالکل آپ کی کسٹڈی میں پلی ہو, بالکل باہر کے ماحول سے ناواقف. تو وہ حضرت عائشہ تھیں, اور اللہ نے حضرت عائشہ کو بالغ بھی اسی مسئلہ سے جلدی کیا. لڑکی عام طور پہ 12 سال 13 سال میں بالغ ہوتی ہے, لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 9 سال میں بھی بالغ ہو سکتی ہے, اور بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. میرے جاننے والوں میں ایسی خواتین, وہ بتاتی ہیں ہماری بیٹیاں 9 سال میں بالغ ہو گئی. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ بالغ ہی نہیں تھی, یہ الزام بھی غلط ہے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں 9 سال میں بالغ ہوئی تھی. تو 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہوئی ہیں, 6 سال میں آپ کا نکاح ہوا, 9 سال میں بلوغت کے بعد آپ کی رخصتی ہو گئی, تاکہ عہد نبوت میں, نبوت کے سائے میں پلیں تبھی. اور پھر اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ جتنی کم عمر ہوں گی تو نبی کی وفات کے بعد ان کو زندہ رہنے کا ٹائم زیادہ ملے گا, موقع زیادہ ملے گا. تبھی تو آپ دیکھیں کہ کوفہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں حضرت عائشہ کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے. بس اسلام دنیا میں پھیل چکا تھا, کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے, اور کیسا حضرت عائشہ نے علم دیا ہے. لوگ آ کے پتہ ہے کیا کرتے تھے, لوگ کیا کرتے تھے, حضرت عائشہ کی بہن تھی حضرت اسما, حضرت عائشہ کے تو اولاد نہیں تھی, حضرت اسما کے اولاد تھی. لوگ اپنے دودھ پیتے بچوں کو ان کے پاس بھیجتے تھے, ان کو فیڈ کرا دیں تاکہ حضرت اسما ان بچوں کی ماں بن جائیں اور حضرت عائشہ خالہ بن جائیں, تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر حضرت عائشہ سے مسائل سیکھیں. اور پردے کی ضرورت, کیونکہ پردے میں مسائل سیکھنا مشکل ہے, پردے کی پابندی ہٹے گی تو فیس ٹو فیس بات کرنا آسان. اس نیت سے کتنے لوگوں نے حضرت اسما کا دودھ پلایا اپنے بچوں کو. اب اگر عائشہ اس وقت 90 سال کی ہوتی تو لوگ کہتے کیا بھائی ابھی تو یہ دنیا سے جانے والی ہیں. وہ جوان تھی, لوگوں کو پتا تھا بھائی ہمارا بچہ جب تک جوان ہوگا اس وقت تک امید ہے حضرت عائشہ زندہ رہیں گی. کتنے لوگ بچوں نے دودھ پیے اس وقت پتا ہے آپ کو, بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور حضرت عائشہ سے تاکہ پردہ نہ ہو ان کا, اور یہ علم سیکھیں ان سے. تو یہ حکمتیں ہیں جو پروفیسر صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی, اس لیے انہوں نے بخاری کی حدیث کا انکار کر دیا. اس پہ کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے. تو آپ کو بھی کوئی 9 سال کا رشتہ آ رہا ہے کر لیں, پروفیسر صاحب سے پوچھنے کی ضرورت لیکن آئے گا نہیں. دیکھو میری شریعت نے آپ کو تو اجازت دی ہے کہ کوئی کم عمر لڑکی کا رشتہ آیا تو آپ کر لیں, لیکن لڑکی والوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ خام خامے بڈھے کو دے دیں کسی. میرے پاس فون آتے ہیں خواتین, 13 سال کی بچی ہے وہ 40 سال کا رشتہ میں, تو کیوں کر رہی ہو 13 سال کی بچی کا نکاح 40 سال آدمی سے؟ تو یا تو اس میں الگ سے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, عام نارمل ہے تو بھائی 13 سال کی بچی کا نکاح 20 سال والے سے کر لو, 22 سال والے سے کر لو. بلا وجہ یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے. ہاں کوئی کوالٹی ہو دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے بھی بعض دفعہ کوالٹی ہوتی ہے, تو کسی بھی لحاظ سے کوالٹی ہوگی. جیسے مولانا اسم شیخ غوری صاحب نے نکاح کیا, ان کی بھی دوسری زوجہ بہت کم عمر تھی, تو مجھ سے انہوں نے بیان کروایا. تو میں نے بیان کے دوران یہ بات کہہ رہے ہیں یار لوگ مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں کم عمر لڑکی سے نکاح کیوں کر رہے ہو. میں نے کہا ان کو مل نہیں رہی نا اس لیے اعتراض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو مل نہیں رہی. وہاں بھی یہ تھا کہ لڑکی بھی راضی تھی, لڑکی کے والد بھی خود پیش کیا انہوں نے. پھر میں نے اس بیان میں بھی یہ بات کہی, میں نے کہا ایک بڑے بزرگ ہیں, عالم ہیں, اتنا ان کا لاکھوں لوگ درس قرآن سن رہے ہیں, تو اگر کسی والد کا اور ان کی بیٹی کا دل اس بیس پر آ گیا کہ اتنے بڑے عالم سے نکاح ہو رہا ہے تو پھر عمر کا فرق کوئی فرق نہیں ہے. بھائی میاں بیوی راضی تو کیا. اور ایک میں یہ بھی کہتا ہوں لوگوں سے کہ لوگوں کو ترس آ رہا ہے حضرت عائشہ تو 9 سال کی تھی, نبی اتنے بڑے تھے تو یہ ہائے ہائے. ابے بھائی جن کا نکاح ہوا ان سے پوچھو وہ خوش تھی یا نہیں تھی. حضرت عائشہ تو نبی پر ایسا رش کرتی تھی کہ اس سے بہتر رشتہ, اتنا عشق تھا حضرت عائشہ کو کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بیٹھ جائیں اللہ کا واسطہ, آج 9:15 بجے نماز نہیں ہے,
ओए होए, हम तो 9 बजे समझ रहे थे, 9:15 समझ रहे थे हम। था जब बैठ गए जरा, तो ये बात मुकम्मल कर लूं भाई जरा, अब जल्दी। मैं समझ रहा था नमाज 9:15 पे है। तो हजरत आयशा को जो नबी से इश्क था, कहीं हजरत सौदा और हजरत आयशा अलग अलग डोली में बैठी हुई हैं, जो ऊंटों पे कजाबे रखे जाते थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के दौरान हजरत सौदा के पास जाके बैठ गए। हजरत आयशा फरमाती है मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने अपना पांव बाहर निकाला ताकि कोई बिच्छू काट ले और मैं मर जाऊं। तो ये बहुत इश्क की हद तक मोहब्बत होती है कि शौहर की जुदाई इतनी देर के लिए भी बर्दाश्त। तो वो गामदी साहब की तकरीर सुनेंगी कि मैं 9 साल की थी तो मेरे लिए अब्बा को चाहिए था कि मेरी शादी यहां, कहते बहुत अच्छा किया, कर दिया। बाद में जरूरी थोड़ी कि नबी उस पेशकश को कबूल भी कर लेते। ये भी होता है बाज दफा कि बाप ये सोचता है कि यार अभी अगर नहीं किया और मैंने इंतजार किया कि 20 साल की होगी तो अगला मेरे लिए थोड़ी बैठा हुआ है। तो वो तो इतनी खुश थी हजरत आयशा इस निकाह पे, इतनी खुश थी वो तो लिहाजा ये जो गोरे एतराज करते हैं ना, तो इनका कल्चर हमारे कल्चर से, ये अपने कल्चर के एतबार से करते हैं, तो हमें इनको अपने कल्चर पे लाना है। एक साहब मुझे कहने लगे कि क्या हम क्यों इतना दिफा करते हैं कि हजरत आयशा की 9 साल में शादी हुई है, नबी इतनी उम्र थी, तो ये क्या है, यानी अगर आप मान लें 17 साल में थी तो क्या है इसमें। मैंने कहा इसलिए ये है कि इससे शरीयत का मसला भी चेंज होगा। अल्लाह ने नबी की शादी हजरत आयशा से 9 साल में करवा के उम्मत को भी बताया कि ये भी जायज है शरन। अगर किसी कोई शख्स 50 साल का, उसमें कोई क्वालिटीज हो और आपकी बच्ची कम उम्र हो, ये भी जायज। और ये भी पता चलता है कि बालिग होते ही बच्ची की शादी ये गलत काम, अगर ये हम 17 साल पे आ गए ना तो ये सारी हिकमतें फौत हो जाएंगी। तो हमने शरीयत के हिसाब से अपने आप को ढालना है, शरीयत को अपने हिसाब से तब्दील नहीं करना। लेकिन आपको नहीं मिलेगी ये समझ में कि अब आओगे यार कोई 13 साल की होगी तो बता दें। एक साहब का मैं वाक़या सुनाता हूँ ना, वो कह रहे यार कोई 16 साल की लड़की है। मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर 2 8 की हो जाए, 2 8 की हो जाए। मैंने कहा 4 अगर 4 की हो जाए ठीक, 4 अगर 4 तो ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना हो जाए तो भैया हमारी दुआएं आपके साथ हैं।